السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر بتایا کہ بہت سے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، جنہیں آیات بینات بھی کہا گیا، یعنی واضح کھلی نشانیاں۔ ان معجزات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، اور پھر ان معجزات کے ذکر کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان انبیاء کے لیے ان کی حقانیت بیان کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ہاتھوں یہ کھلی نشانیاں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ ان معجزات کے بارے میں ہماری ایمانی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور آج کل جو معجزات کے بارے میں کہانیاں ایک طرح سے بنا کر پیش کی جاتی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، ہمارے لیے لازم کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا کہ یہ 2 سفر ہیں، ایک زمینی سفر ہے، اسے قرآن مجید کے اندر اسراء کہا گیا۔ اسراء کا لفظی معنی ہوتا ہے راتوں رات چلنا، رات کے وقت چلنا۔ اس کا ذکر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی بالکل ابتدائی آیات میں، 15واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور پھر اللہ نے اس کی اہمیت بھی بتائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکت عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اس لیے کروایا گیا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس اللہ کے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس لیے ہماری ذمہ داری معراج کے واقعے پر کس حد تک ہمارے لیے لازم ہے ایمان رکھنا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے 7 آسمانوں سدرۃ المنتہا تک جانا، اس کا ذکر 27ویں پارے میں سورۃ النجم کے اندر ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔
عندہا جنت المأوى. وہاں اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کا ذکر کیا، لیکن آیت سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنی ان آنکھوں سے یا نہیں. یہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے. اس لیے بعض حضرات، بعض لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس بحث میں بھی الجھتے ہیں. اس میں ہمیں کیا رائے، کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی ان دو صورتوں کو، سورہ بنی اسرائیل میں زمینی سفر کا ذکر ہے اور سورہ والنجم کے اندر آسمانی سفر کا ذکر ہے. لیکن اب امت مسلمہ کے اندر بس اوقات مطالعے میں آپ کو دو رائے پڑھنے کو ملیں گی کہ یہ جسمانی معراج ہے یا روحانی ہے. اس بارے میں ہماری ایمانی ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. تو آج کی نشست میں یہ موضوع ہے کہ معراج کے ان پہلوؤں کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. پھر عوام کے اندر کچھ باتیں ایسی عام ہو گئیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. معراج کے حوالے سے کچھ اعمال سامنے آ گئے، جیسے معراج کے موقع پر رات کو عبادت کرنا. اب یہ عوام میں رائج ہو رہا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو کوئی عبادت کرنے کا نہ حکم دیا ہے نہ ذکر کیا ہے. نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، نہ صحابہ نے کیا، نہ کسی اور نے کیا. یہ ابھی تازہ بتازہ یہ سلسلے پہ شروع ہو گئے. اب تو معراج کے اگلے دن یعنی 27 رجب کے بارے میں پھر لوگ بہت زیادہ پوچھنے لگ گئے ہیں کہ جی اس دن روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں. اب یہاں تک بات آ گئی، حالانکہ بالکل اس دن کا روزہ ثابت نہیں ہے. اصل میں وہ شب برات ہے جس کے بارے میں کچھ روایات موجود ہیں، بہت مستند نہ صحیح، لیکن اتنی ہے کہ اسے سنت غیر مؤکدہ ہونا ثابت ہو جائے. وہ شب برات کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ جب شب برات ہو نصف شعبان 15 شعبان تو فقوموا لیلھا، رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرو، وصوموا نہارھا، دن کا روزہ رکھو. وہ درست ہے، روایات احادیث کی کتب میں موجود ہیں، لیکن معراج کے بارے میں، شب معراج کے بارے میں نہیں ہے. ان باتوں کو معراج سے متعلق سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات کہ یہ معجزہ کیا ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی. معجزے کا لفظی مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، عاجز کر دینے والی چیز. اور اسلامی اصطلاح کے اندر معجزہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھوں یا رسول کے ہاتھوں ظاہر کروائے اور وہ کام کوئی عام بندہ نہ کر سکتا ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. کیا کوئی ایسا کام کسی اور بندے سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے نبی یا رسول کے علاوہ جو کوئی عام بندہ نہ کر سکتا ہو؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. اس کا جواب بہت واضح ہونا چاہیے. کیا کوئی نبی یا رسول نہ ہو اور اس کے ہاتھوں کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عام انسان نہ کر سکتے ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو غور سے سنیے گا کہ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں.
کوئی ہندو بھی کر سکتا ہے، کوئی سکھ بھی کر سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی کر سکتا ہے، کوئی مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی اللہ کے نیک بندے سے اگر ظاہر ہو، مسلمان بندہ ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں ہے، اس کے ہاتھوں اگر ظاہر ہو جائے تو اس کو اسلامی شریعت کے اندر کرامت کہا گیا، کرامت کہا گیا۔ کرامت پر ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ ان معجزات پر جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں جن معجزات کا ذکر ہے ان پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی تعویل بھی نہیں کرنی چاہیے، جیسا ہے ایمان لایا۔ اس لیے معراج کی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ باقی جو روایات میں باتیں آتی ہیں، جو مستند روایت ہو اس کو بیان کر دیا جائے، جو غیر مستند روایت ہو اس کو بیان کرنے سے بچا جائے۔ اور اپنی طرف سے کہانی بنانا، یعنی کسی روایت میں نہ ہو، کسی حدیث میں نہ ہو، اور یوں کہا جائے کہ یوں ہوا، معراج کے موقع پر یہ ہوا، اور وہ بات قرآن اور حدیث میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، نہیں کا بری بات ہے صرف، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور ہے وہ نہیں ہے احادیث میں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ نسبت کرے شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس کی سند سے کوئی اس بات ثابت نہ ہو، تو یہ سارا کا سارا اس میں آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس لیے جھوٹی حدیث گھڑنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب ایک طرف بات یہ واضح ہو گئی کہ جتنا حصہ معراج کا قرآن مجید میں موجود ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور جو احادیث میں موجود ہے اس پر ایمان لائیے، مثبت ہے، آپ یقین رکھیے، اور اگرچہ وہ انسانی عقل میں نہ آئے، کیونکہ یہ ایک اہم ترین سوال ہے معجزات کے بارے میں کہ جی اگر انسانی عقل مانے نہ اس بات کو تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن میں ہے اور مستند احادیث میں ہے تو پھر چاہے عقل میں نہ آئے اس کو صرف اسی طرح ماننا لازم ہے، اس کو مانیے، اس میں شک نہ کریں، بس نہیں آ رہا عقل میں۔ اور اس کی دلیل جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر تشریف لا کر قریش مکہ کو کہا، سارا واقعہ بتایا، تو قریش مکہ نے، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، سارے سردار وغیرہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سب پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندگی میں کبھی بھی فلسطین یعنی مسجد اقصی بیت المقدس نہیں گئے، یہ سب کو پتا تھا، وہاں زندگی میں کبھی سفر نہیں کیا، اور شام وغیرہ اور دوسرے علاقوں کے سفر کیے، تجارتی سفر۔ چنانچہ ان قریش مکہ نے سوالات کرنے شروع کیے کہ جی وہ آپ گئے تھے تو مسجد اقصی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گیا تھا، انہوں نے کہا جی وہاں کے کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنے دروازے تھے، کتنے ستون تھے، اب آپ خود سوچئے
یہاں جو 20 25 سال سے 5 وقت کا نماز پڑھنے والے، جو 5 وقت کے نمازی جو حضرات ہیں، ان سے اگر کسی دن ان کے گھر والے پوچھ لیں کہ جی آپ مسجد میں جاتے ہیں بلاک کے، اچھا وہاں کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں، تو میں خیال ہے 20 25 سال نماز پڑھتا ہو کوئی بندہ تو وہ بھی نہیں بتا سکتے. ستون گرنے تو نہیں بندہ آتے، نماز پڑھتے چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والے سوال ہوئے، اور محدثین نے بہت مستند احادیث سے منقول ہیں وہ والے سوالات. محدثین نے وہاں لکھا کہ اگر یہ جسمانی معراج نہ ہوتی، روحانی ہوتی، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، روحانی طور پر اگر ہوتی تو قریش مکہ یہ سوال کرتے ہی نہ. قریش مکہ کو بھی جو اشکال تھے، جو سوالات تھے، وہ یہی تھے کہ آپ جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں یا نہیں. اگر روحانی ہوتا، خیالی ہوتا تو پھر تو سوالات انہوں نے کرنے ہی نہیں تھے نا یہ والے کہ جی یہ کھڑکیاں کتنی تھی مسجد اقصیٰ کی اگر آپ تشریف لے گئے، ستون کتنے تھے، دروازے کتنے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سننے والی ہے جو احادیث میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسجد اقصیٰ کے تمام صورتحال کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، اور وہ کفار سوال کرتے تھے میں جواب دیتا تھا. اللہ قادر مطلق، جو اللہ لے جا سکتا ہے وہ اللہ دکھا بھی سکتا ہے. گھبرائیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں کہ عقل میں نہیں آیا. یہ انسان اپنی عقل سے بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبی، ناراض نہیں ہونا میں نے موبائل کو ڈبی کہہ دی، ایک موبائل کی چھوٹی سی ڈبی جو انسان نے اپنی عقل سے بنائی ہے، اس میں بیٹھ کر یہ دور دراز ہزاروں میل دور سے بیٹھے بندے کی ایک ایک شکل، ایک ایک بات، اور جناب پورے ماحول کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ جو ہے فلسطین میں موجود بیت المقدس کا نقشہ اپنے نبی کو دکھا دے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے موبائل والے کو. یعنی اپنی عقل سے تو اس نے آلہ بنا لیا ہے، یہ تو دیکھ سکتا ہے، اور جو اس عقل کا خالق ہے وہ اگر مسجد اقصیٰ دکھاتے تو سمجھ نہیں آ رہا. بہت عجیب سی بات ہے. سائنس نے تو بہت آسان کر دیا نا سمجھنا، کہ بہت دور کی چیز ہو اس کو آپ کتنا صاف دیکھ سکتے ہیں. یہ تو جناب اپنے موبائل کی سکرین پر صرف یوں کر کے انگلیاں پھیر کر اس چیز کو بڑا کر کے دیکھ لیتا ہے. اللہ نہیں دکھا سکتا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جی مسجد اقصیٰ کیسے آ گئی مکے میں، جیسے آپ کے موبائل میں آتی، اس سے زیادہ آسان ہے اللہ کے لیے. اللہ قادر مطلق. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوابات دے دیے سارے وہ چپ ہو گئے، سارے قریش مکہ سردار وغیرہ چپ ہو گئے. اب ابو جہل باہر نکلا. غور سے دلیل سنیے گا، اگر عقل میں نہ آئے تو ماننا ہے کہ نہیں ماننا. ابو جہل باہر نکلا تو سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. ابو جہل نے پکڑ لیا، چلے گا ابو بکر، اگر کوئی بندہ راتوں رات مسجد حرام سے مکے سے چلا جائے فلسطین، ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں. ابو جہل نے کہا کیا کوئی راتوں رات مسجد اقصیٰ سے وہاں فلسطین سے آسمانوں تک اور وہاں سے آسمانوں سے واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں. ابو جہل نے کہا وہ تمہارے نبی یہی کہتے. ابو جہل کے سامنے ہی اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ کہتے تو میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ تشریف لے لیں. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے. عقل میں آئے یا نہ آئے میرے عزیزان محترم، اب بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، کیا مسلمان کا اتنا ایمان کچا ہوتا ہے کہ جی ایک بات عقل میں بھی نہیں آ رہی، سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، حقیقت میں بھی قریب نہیں نظر آ رہی، زمینی حقائق اس کے مطابق نظر نہیں آ رہی، تو کیا یہ مومن ایسے ہیں کہ یہ ایمان لاتے ہیں ان ایسی باتوں پر؟ اور بعض تو ایسے پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں جو یہ لفظ بول دیتے ہیں، جو لکھا مستشرقین نے یعنی مغربی مفکرین نے جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کی، انہوں نے تو یہ لفظ لکھ دیا کہ مسلمانوں کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندھا ایمان.
مسلمانوں کا ایمان بلائنڈ فیتھ، اندھا ایمان، انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا ایمان رکھتے. یہ الزام ہے مسلمانوں پر، یہ الزام ہے مسلمانوں. اور اب جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس الزام کو حوصلے کے ساتھ قبول کیجئے چند شرائط کے ساتھ. اس الزام کو حوصلے کے ساتھ قبول کیجئے چند شرائط کے ساتھ. جب یہ بات سمجھ میں نہ آئے جو عرض کرنے لگا ہوں، تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کر لیا کیجیے. سورۃ البقرہ پہلا پارہ، پہلی 3 آیات. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے راہ ہدایت ہے. ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے راہ ہدایت ہے. یہاں ترجمہ پڑھتے ہوئے بعض حضرات نہ الجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے؟ صرف پرہیزگار لوگوں کو ہدایت، یہ اس کے لیے ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے قرآن؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں باتیں بتائی. یہ قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی آیت ہے ھدی للمتقین. اور یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس لیے تو جواب ہو گیا پوری انسانیت کے لیے. لیکن ان دونوں آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اگلی بات کر سکوں. موضوع سے متعلق بات تب سمجھ میں آئے گی جب ان دونوں میں فرق سمجھ میں آئے گا کہ قرآن یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یا پوری انسانیت کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ غور سے سمجھیے گا، ہدایت کے 2 مطلب ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوا. لفظ ہدایت، اس کے 2 مطلب قرآن مجید میں آ رہے ہیں. ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. دونوں کو سمجھنا ہے ذرا اچھی طرح، بہت اچھی طرح. مشکل لفظ نہیں بولوں گا انشاءاللہ. اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت کا مطلب ہے. اور ہدایت کا مطلب ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا، یہ بھی ہدایت کا مطلب ہے. آسان اور آسان ہے. آپ سے کوئی صاحب پتہ پوچھے کہ جی فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے، تو آپ وہیں کھڑے کھڑے آپ رہنمائی کر دیں کہ جی آپ سامنے چلے جائیں اور پھر آپ دائیں طرف گلی میں مڑے، پھر بائیں طرف مڑے، تو وہ جو پنک رنگ کا یلو کلر کا وہ جو گھر ہے وہ فلاں صاحب کا. آپ نے کیا کیا؟ ان صاحب کے گھر کی ہدایت دی، یعنی رہنمائی کی، راستہ دکھایا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسرا معنی ہدایت کا کہ آپ سے پوچھا جی فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے، آپ نے کہا یہ، اور ساتھ لے کر چلے، اور ساتھ لے کر چل کے ان صاحب کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے کہا یہ ہے جی ان کا گھر، السلام علیکم. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شخص کو منزل تک پہنچایا، ہدایت دی. ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل تک پہنچانا. یہ دونوں ہدایت کے مطلب ہیں. ھدی للناس، ھدی للناس، بڑے غور سے بات کو کلیئر کرنا ہے، سمجھنا ہے انشاءاللہ. ھدی للناس، یہ قرآن حکیم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی راہ ہدایت. یہ پوری انسانیت کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، کافر کو بھی، مسلمان کو بھی، ہر ایک کو دکھاتا ہے. ھدی للناس،
یہ قرآن ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، یعنی راستہ دکھاتا ہے، اور ہدی للمتقین، منزل تک جو پہنچتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن راستہ دکھاتا ہے، اور ہدی للمتقین یعنی ہدایت پاتے ہیں اس سے پرہیزگار لوگ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ منزل تک کون پہنچتے ہیں؟ پرہیزگار۔ تو جو منزل تک پہنچتے ہیں، اب میں اصل موضوع کی طرف حاضر ہو رہا ہوں کہ جی عقل میں نہ آئے اندیکھی باتیں، یہ مسلمان بلائنڈ فیتھ، اب اس کا جواب ہونے لگا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن حکیم منزل تک پہنچاتا ہے صرف متقین کو، پرہیزگار لوگوں کو، جن کی خوبیاں کیا ہیں؟ آگے آیت نمبر 4 اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبیاں بتائیں کہ یہ قرآن کن لوگوں کو منزل تک پہنچاتا ہے، کون لوگ قرآن کے ذریعے منزل تک پہنچتے ہیں۔ فوراً آیت پڑھیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پہلی خوبی بندے کے اندر جو بتائی ہے وہ یہ کہ یہ اندیکھی بات پر ایمان رکھتا ہے، نہیں دیکھا مانتا ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، مثالیں دینے لگا ہوں جس میں کوئی شک نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا مانتے، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق، جنات کو نہیں دیکھا مانتے اس لیے کہ قرآن میں ہے، جنت کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ یہ وہ باتیں بتائیے جو قرآن میں ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے؟ الذین یؤمنون بالغیب پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان لائے۔ کیسے سوچ لیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو جناب بس ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں کہ وہ گئے تھے، میں نے بتایا کیوں ایسا کیوں ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ اب توجہ سے بات کو سنیے گا، کیا مسلمان ایسا ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرتا ہے، دیکھا نہیں ہے پھر بھی ایمان لاتا ہے؟ تو اس کا جواب ایک جملہ ذہن میں رکھنا ہوگا، بہت کڑوا سوال ہے۔ کیا مسلمان ہر اندیکھی بات پر یقین رکھتا ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین رکھتا ہے؟ تو اس کا واضح جواب سنیے گا کہ مسلمان اندیکھی بات پر ایمان رکھتا ہے، بالکل درست، لیکن مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون رہا ہے۔ بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون رہا ہے، کیا قرآن کہہ رہا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا کوئی صحابی کہہ رہے ہیں، کیا کوئی تابعی کہہ رہے ہیں، کیا کوئی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، کوئی عام مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ جتنے میں نے نام لیے ہر ایک کے کہنے میں فرق ہے، ہر ایک کے کہنے میں فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عام مسلمان کہہ رہا ہے یا اللہ کا جو ولی کہہ رہا ہے وہ قرآن کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی تابعی کوئی صحابی کہہ رہا ہے تو وہ قرآن کے مطابق قرآن کے لیول پہ ہم اس کو لے جائیں گے، بالکل نہیں۔ صحابی نے کہا ہے وہ اپنے لیول کا، اسی لیے جو بات قرآن مجید میں نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنے کو کہیں، اس کو فرض نہیں کہا جاتا، اس کو واجب کہا جاتا ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ فرض اس کو کہا جاتا ہے جو دلیل قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ہمیں دین نے کیا سکھایا ہے۔ نبی کی بات کو نبی کے درجے میں رکھنا ہے، اللہ کی بات کو اللہ کے درجے میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عام اللہ کے ولی کو یا کوئی بہت بڑا اسکالر ہو اس کی بات کو ہم قرآن کا درجہ دیں گے، بالکل نہیں۔ قرآن کی بات کو قرآن کی جگہ، حدیث کی بات کو حدیث کی جگہ، اور کسی صحابی کی بات کو صحابی کی جگہ، اور اللہ کے ولی کی بات کو اللہ کے ولی کی جگہ۔ اس لیے غور سے سنیے گا، اگر اللہ کے ولی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو انکار مت کیجیے۔
اللہ کے ولی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو انکار مت کیجئے، اولیاء اللہ کو مانیے، وہ اللہ کے ولی جو کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی ہر اس بات کو مانیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو، اور جو ولی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف حکم دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ طے فرما لیجیے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ نمازیں آپ سے معاف، قرآن کی تلاوت آپ سے معاف، فلاں چیز معاف، بس آپ یہ کام کریں اور چلے کاٹیں اور فلاں کریں، بس باقی سب کچھ معاف، جی نہیں جی نہیں۔ قرآن و سنت کے خلاف کہنے کو کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں، اور جو اللہ کا ولی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس سے کوئی بات خلاف عادت ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے، اس کا انکار نہ کیجیے، لیکن اس کو درجہ کوئی فرض قرآن کا بھی نہ دیجیے۔ اب بات بہت واضح ہو گئی، اس کو قرآن کا درجہ بھی نہ دے۔ اس لیے کرامت کا ماننے والا کافر نہیں کہلائے گا۔ کرامت کا نہ ماننے والا، کوئی بندہ کہہ دے میں کرامت کو نہیں مانتا، فلاں بزرگ کی کرامت کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے نا قرآن میں یہ معراج کا معجزہ آیا میں نہیں مانتا، یہ مسئلہ مشکل ہے۔ اب مسئلہ مشکل ہو گیا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی مسلمان جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر کر سکتے ہیں، وہاں سے وہاں تک جا سکتے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں تو معجزے کو نہیں مانتا۔ بعض حضرات ہوتے ہیں وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں نا تو باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جی معجزات کو مانتے، کسی معراج وراج کو ہم نہیں مانتے۔ یہ آج کل ہو رہی باتیں، سنبھل کے زبان سنبھال کے، جو قرآن مجید میں بات آ رہی ہے اس کا انکار بندے کو ظاہر اسلام سے کہیں اور لے جائے گا۔ ہاں یہ کہنا کہ جی معراج کے موقع پر جو ایسی غیر مستند باتیں منسوب ہو رہی ہیں کیا ان پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ اس لیے اب پھر سلسلہ جوڑ رہا ہوں اس بات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء اور رسولوں سے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں ان کے بارے میں حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، خاص طور پر وہ معجزات جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پھر ایک سوال عرض کیا تھا کہ کیا ایسی باتیں انبیاء اور رسولوں کے علاوہ کسی انسان سے ظاہر ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب عرض کیا تھا کہ جی ہاں، اور پھر یہ جملہ عرض کیا تھا کہ اگر وہ اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اس کی شرعی حیثیت بھی بتا دی کہ آپ انکار بھی نہ کریں اور اسے اپنے ایمان کا حصہ بنانا کہ نہیں جی اگر کوئی نہ مانے تو مسلمان نہیں ہوتا، جی نہیں، اس پر ذرا تھوڑا سا احتیاط کیجیے۔ اور کیا ایسی باتیں کسی غیر مسلم کافر ہندو سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں جو عام بندہ نہ کر سکے، عام انسان نہ کر سکے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اور اس کو اسلامی اصطلاح میں، اسلامی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج، اگر کسی ہندو سے بات ظاہر ہو جائے، کسی سکھ سے ظاہر ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی وہ ایسا کام کر لے، اللہ ہی نے اس کو قدرت دی ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ جیسے اب مثال بھی بڑی پکی مثال سمجھیے، حدیث میں سے کہ اگر کوئی غیر مومن، کوئی کافر اگر اپنے ہاتھوں کوئی عمل ظاہر کرے تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جیسے دجال، مستند احادیث صحاح ستہ کی کہ دجال لوگوں کے سامنے آئے گا اور ایک نوجوان جو کہ بڑا تر و تازہ ہوگا اور صحت مند ہوگا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا لوگوں کے سامنے، اور پھر کہے گا دجال کے ہاتھ اٹھ کھڑا ہو، تو وہ نوجوان پھر زندہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث، صحاح ستہ کی حدیث۔ دجال اس وقت ظاہر کرے گا، اور دجال ظاہر ہے کافر۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کام کیا جو عام بندہ نہیں کر سکتا، اب حدیث میں، لیکن اس کو اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں استدراج۔
یعنی ڈھیل دینا، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی، یہ ہوتا پھر بھی اللہ کی اجازت سے۔ بہت اچھی طرح سنیے گا کہ دجال نے جو کچھ کرنا ہوگا، جو کچھ کرے گا، جو احادیث میں آتا ہے کرے گا، وہ اللہ کی اجازت ہی سے، کرنے والا پھر بھی اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالی ظاہر کرتا ہے کہ اس نبی کے ہاتھوں کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر معراج کے بارے میں جو معجزہ کا تفصیل معجزے کی موجود ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، 15ویں پارے کی پہلی آیات، اور پھر 27ویں پارے کے اندر سورہ والنجم کے اندر اس معراج کی جو تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مختصر سا ہماری ذمہ داری کیا ہے معراج کے حوالے سے؟ معراج کے موقع پر مستند احادیث سے، ستہ کی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 50 نمازیں امت پر فرض کی گئیں، 50 نمازیں فرض کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے جاتے رہے۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو کم نہیں کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اب یہ حدیث قدسی صحاح ستہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بندہ اب بھی 5 نمازیں پڑھے گا لیکن ثواب میں 50 کا دوں گا۔ اگر یہ انسان معراج کے بارے میں اپنی ذمہ داری پورا کرنا چاہتا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، جس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ یہ ہے معراج کی ذمہ داری جو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ معراج کی ذمہ داری 5 نمازیں پڑھے گا، فرض ہے، ثواب اس کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔